السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر یوسفزئی چینل کو۔ دوستو آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اس بات پر، اس موضوع پر کہ کیا کسی کو گالی دینا جائز ہے یا نہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی مولانا طارق جمیل صاحب اور مولانا منظور مینگل صاحب کا جو مسئلہ تھا اس کی وضاحت پر۔ تو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس بات پر کہ آیا کسی کو گالی دینا جائز ہے یا نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ دوستو کسی بھی مذہب میں کسی کو بھی گالی دینا جائز نہیں، کسی بھی مذہب میں کسی کو گالی دینا جائز نہیں۔ میں نے اس ویڈیو میں اتنا کہا تھا کہ مولانا منظور مینگل صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کو گالی نہیں دی، ایک بات۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ مولانا منظور مینگل صاحب نے عمران خان کو گالی دی۔ اب آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کیا کسی کو گالی دینا جائز ہے یا نہیں۔ تو اگر میں نے اس ویڈیو میں یہ بات کہی کہ عمران خان کو منظور مینگل صاحب نے گالی دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کسی کو گالی دینا جائز ہے۔ میں نے ایک بات کری، سوال اٹھا تھا سوشل میڈیا پہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو گالی دی۔ میں نے اس کی وضاحت کی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو گالی نہیں دی، عمران خان کو گالی دی۔ اب بات آتی ہے کہ کیا کسی مسلمان کو گالی دینا جائز ہے یا نہیں۔ تو ہم صاف صاف کہتے ہیں کسی مسلمان کو گالی دینا، کسی مذہب میں کسی کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مذہب اس کی تلقین کرتا ہے، نہ اس کی دعوت دیتا ہے، نہ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ایک دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، بات دراصل یہ ہے کہ جب وہ کرے تو ٹھیک، اور یہاں اگر ایک بندہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر، اگرچہ غلط ہے، اسٹیج پہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر کسی بندے کو گالی دینا بالکل غلط ہے۔ کسی کے سامنے ایک بندہ بھی کیوں نہ ہو، کسی کے بارے میں گالی دینا غلط ہے۔ صحیح ہوگا، یہاں تک بات تو ٹھیک ہے۔ اس بندے نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر عمران خان کو گالی دی، غلط کیا، ہم کہتے ہیں غلط کیا۔ تم اس وقت یہ بتاؤ کہ تم کون ہوتے ہو دو دیوبندی مسلک کے علماء کے درمیان فرقہ واریت کو اچھالنے والے، فرقہ واریت کی آگ لگانے والے، آگ بھڑکانے والے، تیلی لگانے والے، لگی ہوئی آگ پہ تیلی کا کام کرنے والے۔ تمہیں کسی نے اختیار نہیں دیا، علماء کرام ہیں، اس آپس میں جو بھی چلتا ہے وہ اخلاق کے دائرے میں چلتا ہے، اور تمہاری سوچ اور تمہاری سننے میں کوتاہی ہوئی ہے کہ تم نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو گالی دی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اب جب میں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو گالی نہیں دی، تو کامنٹ سیکشن میں میرے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہمارا دماغ اور بھیجا مت کھاؤ۔ مجھے بھی اس طرح برا بھلا کہا، میں نے کمنٹ ڈیلیٹ کیے ہیں پچھلی ویڈیو میں، اور مجھے یہ کہا کہ کیا کسی کو گالی دینا جائز ہے۔ جب میں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو گالی نہیں دی، تو دوسرا سوال یہ اٹھا کہ کیا کسی کو گالی دینا جائز ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ غلط کیا انہوں نے اور غلطی ہوئی ان سے، کسی کو بھی گالی دینا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج وضاحت کروں کہ یہی مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جب یہ مریم نواز اور نواز شریف کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو گالیاں پڑتی ہے، ان کو گالیاں پڑتی ہے۔ فیس بک پہ ایک بندہ ہے بابا کوٹا کے نام سے، اسکرین پہ اس کی آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ تصویر، آپ ذرا دیکھیں۔ میں تھوڑی دیر تک کے لیے خاموشی سے بیٹھتا ہوں، آپ وہ تصویر دیکھیں تقریباً 10-15 سیکنڈ تک۔ تو دوستو یہ ہے وہ تصویر جو آپ نے دیکھ لی اور پڑھ لی۔ اسی طرح اگر ہم شواہد جمع کرنے لگ جائیں نا تو بہت بڑا مواد تیار ہو جائے گا۔ آپ یہاں پر یہ بھاشن نہ دیں لوگوں کو کہ اس نے اس کو برا بھلا کہا، وہ جس نے جو بھی کہا، اس وقت یہی مولانا طارق جمیل جس کے لیے تم
ایک طرح سے محاذ کی طرح کھڑے ہو، فوجیوں کی طرح ایک محاذ پہ کھڑے ہو اور اس کا دفاع کر رہے ہو. ہم ہیں علماء کرام کا دفاع کرنے کے لیے. مگر تم یہ بتاؤ، جو یہ تمہارا بندہ ہے سوشل میڈیا پر، اس نے یہ کیوں کہا؟ کیا یہ وہی طارق جمیل ہے جس کے بارے میں آج مولانا منظور مینگل صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا مگر تمہاری بقول تمہارے کے برا بھلا کا ہے؟ چند مہینوں پہلے یہی طارق جمیل جب مریم نواز کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کتنا برا بھلا کہا جاتا ہے اور کس طرح ان کو القابات سے نوازا جاتا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. وہ بات کسی کو یاد نہیں رہتی اس وقت کی بات. جب بات آتی ہے یہاں پر کہ ایک بندے نے اتنے بڑے سٹیج پر کھڑے ہو کر کسی کو گالی دی اور تم اس بات کو اس بات کی طرف منسوب کر دو کہ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو گالی دی. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں. آپ اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں. میرا کام ہے ویڈیو بنانا اور اس میں حقائق بیان کرنا، اور میرا کام یہ نہیں کہ میں کسی کو کمنٹ میں جواب دوں. آپ اگر سوال کرتے ہو تو میں اس سوال کا جواب ویڈیو کے تھرو دوں گا. میں حاضر ہوں اس کے لیے. آپ کے سوالات کمنٹ میں آپ کریں سوالات، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا. مگر آپ کمنٹ میں آ کے اپنی اوقات دکھا کے چلے جاتے ہو، اس کا آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا. خیر وہ آپ فری میں اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور ہم آپ کی نسل اور آپ کے جو خاندان ہے اس کا تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. تو آپ بھیجا اور فضول میں اپنے خاندان کا تعارف نہ کرائیں. یہ مسئلہ ہے علماء کرام کے درمیان. جو آپ کہہ رہے ہو بقول آپ کے، یہ علماء کرام کا بھی نہیں مسئلہ ہے. ایک بندے کا، ایک عالم دین کا دوسرے بندے کے لیے ایک مسئلہ تھا جو کہ عالم دین کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کر دیا. غلطی ہو جاتی ہے انسان سے سبقت لسانی کی وجہ سے. تو دوستو آپ اپنے بھاشن اپنے پاس رکھیں، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ اس وقت آپ کو بڑے یاد آتے ہیں علماء کرام. آپ جو گھنٹوں گھنٹوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، وہ کیا عالم دین نہیں ہے؟ کیوں وہ عالم دین نہیں ہے؟ کیا وہ عالم دین وہ عالم دین ہوگا جو تمہاری کسوٹی کے مطابق عالم ہو؟ تو اپنی کسوٹی اپنے پاس رکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک عالم دین ہونے کے ناطے کسی کو بھی گالی دینے کا حق نہیں ہے کہ آپ کسی پر انگلی اٹھائیں. دونوں طرف عالم دین ہے، وہ بھی عالم ہے بڑے پائے کے، یہ بھی بڑے پائے کا عالم ہے. دونوں طرف آپ ایک ادنا سے آدمی ہو عوام کی طرح، آپ بیچ میں آ کر اپنی آخرت نہ خراب کریں. اور بس یہی ویڈیو ادھر ہی تک کرتے ہیں، کیونکہ ویڈیو بہت آگے تک جا سکتی ہے مگر وقت کے تقاضے کے مطابق ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. تو اپنے دوست اپنے میزبان عمیر یوسف زئی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.